جو ذل شاہ تھا یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا. سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے. عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا. جو کل کیا گیا تحریک انصاف کے لوگوں سے. سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں, پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے ہیں الیکشن کے لیے, جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے. پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے. پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی. اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں, ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں جدھر مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلنا تھا. ایک دم پتہ چلتا ہے صبح بین 144 لگ جاتا ہے, یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے. راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں, پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے, ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کو کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا, وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز. اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز ان سے کچھ نہیں کر رہے. کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو. ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز, وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہیں. جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے. اچھا ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے, ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں, اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ادھر روک دیا, فلانی جگہ روک دیا. اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے, اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ. تو پھر ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے. اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے. سازش کیا ہے, ذرا ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے. وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے, پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا, اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں. وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے. وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا, اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے